ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قربانی کا حصہ ملایا، پتہ چلا ایک شخص کا مال حرام ہے، تو کیا باقی کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہ پہلے کنفرم ہونا چاہیے کہ اس نے جو مال دیا ہے واقعی وہ بالکل حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ حرام کماتا ہے، لیکن اس نے جو پیسہ یہاں پہ قربانی کے اندر ملایا ہے وہ آپ کو کنفرم نہیں ہو رہا کہ وہی حرام آمدنی والا ہے یا دوسرا والا ہے۔ اگر ذرا بھی اس میں شبہ پیدا ہو جائے، آپ کنفرم 100% شیورٹی کے ساتھ نہ بتا سکیں کہ یہ پیسہ حرام کا ہے، تو بالکل قربانی سب کی جائز ہے۔ ہاں، اگر کسی نے جو شراب خانہ چلاتا ہے، مثلا اس نے شراب بیچی اور بیچنے کے بعد پیسہ فوراً حصے میں ملایا آپ کی نگاہوں کے سامنے، تو پھر یہ گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک کا مال اگر حرام ہے تو باقی کی قربانی پہ اثر ہوتا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو حسن ظن قائم آپ کر سکتے ہیں۔ اب جتنے لوگ اجتماعی قربانی کرتے ہیں اور باہر سے پیسہ لوگ بھیجتے ہیں، تو ہر ایک سے انویسٹیگیشن کوئی ہوتی ہے کہ تم کیا کما رہے ہو، کیسا کما رہے ہو۔ گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ حلال بھیجا ہوگا، لیکن یہ بھی تو سکتا ہے کہ حرام پیسہ بھیجا ہو۔ تو جب یہ شک و شبہ والی صورتحال ہوتی ہے تو قربانی جائز ہوتی ہے۔ تو آپ اگر تو اس شخص سے اگر یقیناً مسلمان ہی ہے اور اس سے اگر آپ معلومات کریں، اس کی دل آزاری نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت کوئی جیسے رشوت لے رہا ہے لیکن باقی تمام معاملات اس کے ٹھیک ہیں، اس میں اگر آپ گہرائی میں جانے کی کوشش کریں تو اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے اور ایک مسلمان کا عیب ظاہر ہوتا ہے۔ اگرچہ رشوت لینا غلط ہے اس کا، اگر آپ سمجھانا چاہیں تنہائی میں سمجھائیں دیگر معاملات، لیکن اگر ایک اعلانیہ طور پر حرام کماتا ہے، جیسے شراب خانہ چلا رہا ہے، جوا کے اڈے چلاتا ہے مثال کے طور پر، پھر تو آپ کھل کر اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی جو پیسہ لگائے حلال والا ہے یا حرام والا، کنفرم کر کے پھر آپ آگے اسٹیپ اٹھائیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے